یہ اصل میں بنیادی طور پر سارے یہودیوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ سیکولر ٹائپ آف جیوز کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت جو بینکرز ہیں بڑے بڑے اور جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کی اکانومی کو، وہ زائنزم کی سب۔ آپ بینکنگ کی بات کر رہے ہیں، اکانومی کی بات کر رہے ہیں، جو مسلمانوں میں ایک مجھے اکانومی کی ایک مثال میں دے سکتا ہوں، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پہلے خواب دیکھا اور کنگ آف ایجپٹ نے ان کو بلایا، انہوں نے خواب دیکھا، تعبیر انہوں نے دی، قحط سالی کی اور بچت کی اور سیو کرنے کی، پھر اس کے بعد اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنگ آف ایجپٹ نے بلایا، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان 7 سالوں میں، تو انہوں نے کہا قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ العلیم، کہ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے کر بھی دیا اور انہوں نے خوش اسلوبی سے کر لیا، لیکن آج کل مسلمانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا فائنانس منسٹر ہم کہاں سے لائیں گے؟ اصل میں تو مسلمان جو کہ بحثیت مجموعی کئی 100 سال کا ایک سلائیڈ ہے جو نیچے جا رہے ہیں، علمی طور پر جا رہے ہیں، سائنس کے علوم کے اعتبار سے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جا رہے ہیں، تو اس وقت تو ہم ڈیکیڈ لاٹ ہیں، حقیقت یہ ہے۔ اب اس کے اندر تو کہیں سے نئی زندگی کا شرارہ کہیں سے پھوٹے کسی جگہ پر، بحیثیت مجموعی مسلمان امت جو ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک نئی یعنی ایک حرارت پیدا کر دے ایمان کی، اور اس کے ذریعے سے وہاں اسلامی انقلاب آ جائے اور دنیا کو دکھا دیا جائے کہ دیکھو کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام، یہ ہے اسلام کا نظام آف سوشل جسٹس، کم اینڈ سی اٹ۔ جو کچھ تم نے پڑھا ہوا تمہیں دکھا دیا گیا ہے وہ نہیں ہے اسلام، اسلام تو یہ ہے، آؤ دیکھو۔ تو اصل میں یہ کام ہونا تو ہے، لیکن ابھی اس کے اور اس وقت کے دور کے درمیان بہت وقفہ ہے، اور اس میں وٹ آئی فیئر از کہ امت مسلمہ پر بڑا سخت عذاب اللہ کا آنے والا ہے، جس کا سب سے بڑا حصہ عربوں پر آئے گا، اینڈ نمبر 2 آن دی ڈیوائن ہٹ لسٹ سیمس ٹو بی پاکستانی مسلمس۔ وائی؟ نمبر 1 عرب کیوں ہیں؟ ان کی مادری زبان میں قرآن ہے، یہاں ان کو تو کوئی بچت ہی نہیں، ان میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پر وہ ناس بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو در حقیقت اگر وہ جیسے جیسے آزاد ہوئے، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، قبلہ کسی نے بنا لیا واشنگٹن کو، کسی نے بنا لیا ماسکو کو، دے آر دی بگیسٹ کلپریٹس۔ لیکن ہمارا جو کانسیپٹ اور ہمارا معاملہ کیا؟ نمبر 2، ہم نے ایک ملک بنایا اسلام کے نام پر، لاکھوں آدمی قتل ہوئے، کروڑ انسان جو ہے ادھر سے ادھر ہوا ہے، 1 کروڑ سے کم ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کے درمیان، لیکن وہ اسلام کہاں ہے؟ جو اسلام آج ہمارے پاس ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے، نمازیں وہاں بھی ہیں، مسجدیں وہاں بھی ہیں، اور ہماری حج فلائٹس ہماری جاتی ہیں، ان کی بھی جاتی ہیں، بلکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ حج کا انتظام جو ہے وہاں حج مشن جو ہے ہندوستان کا وہ کہیں بہتر ہے پاکستان کے حج مشن سے۔ تو اب ہمارا جو لیڈر کا کانسیپٹ ہے، جو اسلام ہمیں لیڈر کا کانسیپٹ دیتا ہے، وہ تو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ کہاں سے ہم لائیں؟ انقلاب کے بعد ہوگا، اس سے پہلے تو نہیں۔ یو ہیو ٹو برنگ اباؤٹ اے ریولوشن فرسٹ۔ حضور نے ریولوشن برپا کیا، 13 سال میں ایک ریولوشنری پارٹی تیار کی ہے، دعوت ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، تعلیم ہے، اور منظم کرنا ہے، ایک امیر کا حکم مانو، اس کے بعد باطل سے ٹکرایا ہے۔ اقبال کا ایک شعر جو ہے بہت عظیم ہے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ حضور کی حیات طیبہ کو 2 مصروں میں لے آیا اقبال۔ مکی دور کیا تھا؟ درویشی، دعوت، تبلیغ، نصیحت، واعظ، کوئی پاگل کہہ گیا ٹھیک ہے، کہہ گیا تو کہہ گیا، کسی نے مجنون کہہ دیا ٹھیک ہے، مارا جا رہا ہے صبر کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense۔ فار 12 لانگ ایئرس اٹ واز دی آرڈر آف دی ڈے۔ پھر جب ایک جماعت تیار ہو گئی کہ جو اصل میں جو اپنی سرفروشی کے لیے تیار تھے، سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، باطل سے ٹکرائے۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، 12 سال، چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ تو اپنے آپ کو سلطنت زم سے ٹکرا دو۔ وہ ٹکر ہے جو پھر شروع ہوئی ہے مدنی دور میں آ کر، اور قتال شروع ہوا ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، سینکڑوں صحابہ نے جانیں دی ہیں، حضور زخمی ہوئے ہیں، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور آپ کا خون اتنا گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، معلوم مشہور ہو گیا کہ آپ تو شہید ہو گئے۔ یہ ہے ریولوشنری پروسیس۔
اس ریولوشنری پروسیس سے کسی جگہ پر عالم اسلام میں کسی جگہ پر افسوس یہ ہے کہ ہم نے پاکستان اسی لیے بنایا تھا. اقبال کا تھاٹ یہی تھا, 1930 کے خطبے کی جان یہی تھی کہ انہوں نے اولاً مسلمانوں کی مسلم نیشن ہوڈ کو تمام جو بھی سوشولوجیکل جو بھی ہو سکتے ہیں فکر اس کے حوالے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم کسی بڑی قوم کی نظم نہیں ہو سکتے. نمبر 2 انہوں نے پیشین گوئی کی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی. اور نمبر 3 انہوں نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع ملے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں دور عرب امپیریلزم میں, یہ بنو امیہ اور بنو عباس جنہیں ہم خلفاء کہہ دیتے ہیں, یہ تو عرب امپیریلزم تھا. اس امپیریلزم کے اندر جو تصویر آتی ہے اسلام کی, دنیا اس کے حوالے سے اسلام کو جانتی ہے. یہ دھبے ہٹا کر پھر خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ دنیا میں قائم کرنا, دیٹ واز دی پاکستان آئیڈیالوجی. بٹ وی ہیو فیلڈ, بیڈلی فیلڈ. وائی؟ لمبی داستان ہے, بہت بات. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اصل میں ایک تو جو مسلم لیگ کی تحریک کے اندر کچھ انہیرنٹ ویکنیسز تھیں وہ سامنے آئی. مسلم لیگ کی تحریک ایک تحریک تھی, موومنٹ جو آندھی کی طرح آتی ہے اور بگولے کی طرح نکل جاتی ہے. تحریک جو ہے اس کے ساتھ جب تک کہ کوئی مضبوط جماعتی ڈھانچہ نہ ہو, کارڈرز معین کارڈرز کے ساتھ ایک مضبوط جماعت, وہ آگے نہیں چل سکتی. یہی فرق تھا مسلم لیگ میں اور کانگریس میں. کانگریس ایک مضبوط جماعت تھی, اس کے کارڈرز تھے, اس کا نظم تھا. مسلم لیگ کا نہیں تھا معاملہ, وہ تو ایک تحریک تھی. اور در حقیقت ایک چونکہ ایمرجنسی کی حالت پیدا ہو چکی تھی کہ مسلمانوں نے ہند کا کیا جو ہے مستقبل ہوگا, تو اس حوالے سے پاکستان بنتے ہی مسلم لیگ تو ختم ہو گئی, جسٹ میلٹڈ اوے. اور اس کے بعد کیا ہوا, چونکہ مسلم لیگ کی زیادہ قیادت مائنورٹی پروونسز سے آئی ہوئی تھی. ظاہر بات ہے کہ یہاں کے سنز آف دی سوائل تو وہ نہیں تھے, اب مرنا بھی تھا, ایک ایک کر کے مر گئے. اور ظاہر سے پھر یہاں پر تو سارا معاملہ جو آیا ہے پھر وڈیروں کے ہاتھ میں آ گیا, بیوروکریسی کے ہاتھ میں آ گیا. اور اس میں ایک بہت بڑی غلطی مولانا مودودی سے ہوئی, وہی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. وہ پاکستان موومنٹ سے علیحدہ رہے, انہوں نے ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک اصولی اسلامی تحریک جو ہے وہ برپا کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں آ کر ان سے غلطی ہوئی, انہوں نے الیکشن میں حصہ لے کر اور ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دیا. اور نتیجہ کیا ہوا, اب گویا کہ اسلام ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا. اس سے پہلے مولانا مودودی مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے تھے اسلامی دستور کا. اس وقت تک چونکہ جماعت پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی تو تمام حلقے جتنے تھے مذہبی انہوں نے ان کا ساتھ دیا. ایک غلطی یہ تھی, کیا؟ کانسٹیٹیوشن 1973 کا جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, جس میں آپ نے مجھ سے پیج پوچھا تھا, میں نے پیج 129 آپ کو کوٹ کیا تھا. جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اسلام ممانعت کرتا ہے بڑی سختی سے فرقہ بندی کی. ہمارا آئین جو ہے فرقوں کو ریکگنائز کر رہا ہے, اور چاہے وہ انفرادی طور پہ کر رہا ہے چاہے وہ اجتماعی طور پہ کر رہا ہے. بٹ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہاں پہ ہیں. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشن دکھایا, اس میں پریمبل میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ ویئر ان دا پرنسپلس آف ڈیموکریسی, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. اور دوسرا آگے پیج 129 پہ اسلامک پروویژنس کے اوپر لکھا ہے کہ in the application of this clause to the law of any Muslim sect, the expression Quran and Sunnah shall mean the Quran and Sunnah as interpreted by the sect. تو پہلی بات تو یعنی دو سوال. ورڈ پرسنل لا وہ اب کہاں گیا؟ پرسنل لا آف اینی مسلم اس کو کہیے. پہلا تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی اور اسلام, جی ان کا مجھے تو تضاد لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا, میں بتاتا ہوں آپ. بسم اللہ. Democracy as such is kufr and shirk. It is based on the principle of popular sovereignty. اسلام میں sovereignty belongs to God. اللہ بالکل. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری. اچھا, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت, اس کی پابندی کرنی پڑے گی. اس کے اندر امرہم شورا بینہم, جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں بھی مشورے سے معاملہ طے کر لو. کوئی اتھارٹیرینزم, کوئی ڈکٹیٹرشپ نو, کوئی ڈائنیسٹی نو. امرہم شورا بین, دس از جمہوریت, اسلامی جمہوریت. یو کین سے it's a controlled democracy, limited democracy. Limited by the injunctions of the Quran and the Sunnah, not by any person or any dynasty or any monarch, no whatsoever, by injunctions of Quran and Sunnah. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, بہت سادہ سی ہے, 2 منٹ میں ذرا لے لیجئے کہ اگر آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے
آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھاگے بھی نہ، لیکن یہ کہ جڑ بھی نہ جائے اس کے